بھارتی وزیر خارجہ کا جنگ بندی میں امریکی کردار کا اعتراف۔ امریکی نائب صدر اور وزیر خارجہ نے بھارتی حکومت سے براہ راست رابطے کیے۔ مارکو روبیو نے مجھ سے اور جے ڈی وینس نے نریندر مودی سے بات چیت کی۔ وزیر خارجہ جے شنکر کا انٹرویو۔ آپریشن سندور سے متعلق سوالوں پر آئیں بائیں شائیں کرنے لگے۔ جے شنکر کی زبان ان کا ساتھ کیوں نہیں دے رہی؟ کانگریس پارٹی نے ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کر دی۔ بھارت پاکستانی شہریوں کے قتل میں ملوث کالعدم ٹی ٹی پی، بی ایل اے اور مجید بریگیڈ جیسے دہشت گردوں کی فنڈنگ اور کارروائیوں میں مدد کر رہا ہے۔ خوزدار میں اسکول بس پر بزدلانہ حملہ کیا گیا، معصوم بچوں کی جانیں لی گئیں۔ اب حقیقت سے منہ موڑ کر دنیا کی آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکتا۔ سلامتی کونسل میں پاکستانی کونسلر سائمہ سلیم کا خطاب۔ عالمی برادری کے سامنے فتنۃ الہندوستان کے چہرے سے نقاب اتار پھینکا۔ ایم ڈی ورلڈ بینک کا دورہ پاکستان۔ وزیر اعظم سمیت دیگر حکام سے ملاقاتیں۔ معاشی اصلاحات کی کوششوں کو سراہا۔ اعلامیے کے مطابق وزیر اعظم سے ملاقات میں 10 سال کے نئے کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک میں پیش رفت پر تبادلہ خیال ہوا۔ توانائی کے شعبے میں اصلاحات، نجی شعبے کی ترقی کو ترجیح دینے پر زور۔ اصلاحاتی ایجنڈے، مالیاتی اور ڈیجیٹل شعبوں میں اقدامات پر بات چیت۔ کیا بانی پی ٹی آئی نے آپ پر الزام تحریری طور پر لگایا؟ کیا یہ درست ہے کہ بانی نے خود اخبارات کو ایسا کوئی بیان نہیں دیا؟ لاہور سیشن کورٹ میں 10 ارب ہرجانہ کیس کی سماعت کے دوران وکیل بانی پی ٹی آئی کے سوالات۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے کہا جو الزام مجھ پر لگا وہ انہوں نے ٹی وی پر کئی بار کہا۔ بانی کے وکیل نے کہا سیاست میں آپ بھی ایسے الزامات لگاتے رہے ہیں۔ شہباز شریف نے جواب دیا میں نے کبھی ثبوت کے بغیر الزام نہیں لگایا۔ سماعت ملتوی۔ بھارت نے تاریکی میں وار کیا، ہم نے للکار کر جواب دیا، مغرور دشمن 1.5 گھنٹہ بھی برداشت نہ کر سکا۔ مودی نے اپنے بچاؤ کے لیے پوری دنیا کی منتیں کی۔ صدر استحکام پاکستان پارٹی عبدالعلیم خان کا لیہ میں مارکہ حق کنونشن سے خطاب۔ کہا ایٹمی طاقت اور بہادر افواج نہ ہوتی تو ہمارا حشر بھی غزہ جیسا ہوتا۔ پاکستان صرف اپنی نہیں، عالم اسلام کی جنگ لڑ رہا ہے۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی دہشت گردی، فائرنگ اور گولہ باری سے مزید 76 فلسطینی شہید، تعداد 53,822 ہو گئی۔ شمالی غزہ میں قحط کی صورتحال، کھانے پینے کی اشیاء ختم، اقوام متحدہ کو تشویش، امداد کو آٹے میں نمک کے برابر قرار دے دیا۔ حوثیوں کے میزائل حملوں سے اسرائیل میں خوف کا ماحول، برٹش ایئر ویز نے پروازیں منسوخ کر دیں۔ فتنۃ الہندوستان نے خوزدار میں بچوں کو نشانہ بنایا۔ دہشت گردی کے پیچھے کوئی نظریہ نہیں بلکہ بھارت ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بلوچستان میں بھارتی دہشت گردی کی تفصیلات دنیا کے سامنے رکھ دیں۔ سیکریٹری داخلہ کے ساتھ پریس کانفرنس میں لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا دشمن نے ایک جارحیت کا نتیجہ دیکھ لیا، ہم نے اس کا منہ کالا کیا۔ اب بھی کوئی غلط فہمی اور گھمنڈ ہے تو دوبارہ شوق پورا کر لیں، ہم ہر وقت تیار ہیں۔ کوئی پاگل ہی 24 کروڑ لوگوں کا پانی بند کرنے کی بات کر سکتا ہے۔ مسئلہ کشمیر میں چین بھی فریق ہے، تنازع حل ہونے تک خطے میں پائیدار امن قائم نہیں ہو سکتا۔ تاریخ کو پاکستان کے اوپر نہ صرف حملہ کیا بلکہ رات کی تاریکی میں ہمارے معصوم بچوں کو نشانہ بنایا۔ ہم نے ان کو پہلے للکارا ہے، رات کے اندھیرے میں حملہ نہیں کیا۔ میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں دل کی گہرائیوں سے افواج پاکستان کو اور سپہ سالار پاکستان کو، جس دشمن کو بڑا غرور تھا اپنی امارت پہ، اپنے تعلقات پہ، اپنی فوج پہ، 1.5 گھنٹہ برداشت نہیں کیا اس نے، اور اس کے بعد منتیں کرتا پھرتا تھا پوری دنیا میں۔ بھارت نے تاریکی میں وار کیا، ہم نے للکار کر جواب دیا، مغرور دشمن 1.5 گھنٹہ بھی برداشت نہ کر سکا۔ مودی نے اپنے بچاؤ کے لیے پوری دنیا کی منتیں کی۔ صدر استحکام پاکستان پارٹی عبدالعلیم خان کا لیہ میں مارکہ حق کنونشن سے خطاب۔ کہا ایٹمی طاقت اور بہادر افواج نہ ہوتی تو ہمارا حشر بھی غزہ جیسا ہوتا۔ پاکستان صرف اپنی نہیں، عالم اسلام کی جنگ لڑ رہا ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی پورے عالم اسلام کے سپہ سالار ہیں۔ عبدالعلیم خان کا پاک فضائیہ اور بحریہ کو بھی خراج تحسین، دوست ممالک سے اظہار تشکر۔
पानी रोकना ऐलाने जंग तस्वुर होगा। सिंतास मुआहदा एक तरफा तौर पर मुअत्तल करने की कोई गुंजाइश नहीं। अमेरिका में तैनात पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख कहते हैं भारतीय क़यादत के बयानात कशीदगी को हवा देने का सबब बन रहे हैं। बलूचिस्तान में भारत का किरदार किसी से ढका छुपा नहीं। मसला कश्मीर के हल के लिए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की कोशिशें काबिल कदर करार। एमडी वर्ल्ड बैंक का दौरा है पाकिस्तान। वजीर आजम समेत दीगर हुकाम से मुलाकातें। मुआशी इस्लाहात की कोशिशों को सराहा। एलामी के मुताबिक वजीर आजम से मुलाकात में 10 साल के नए कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क में पेशरफ्त पर तबादला ख्याल हुआ। तवानाई के शोबे में इस्लाहात, निजी शोबे की तरक्की को तरजीह देने पर जोर। इस्लाहाती एजेंडे, मालियाती और डिजिटल शोबों में इकदामात पर बातचीत। वफाकी हुकूमत का बैरून मुल्क से डीपोर्ट अफराद के खिलाफ मुकदमे के इंदराज और पासपोर्ट मनसूख करने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए अहम फैसले। डीपोर्ट होने वालों को 5 साल के लिए पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट पर डाला जाएगा। पासपोर्ट क़वानीन को बेहतर बनाने के लिए सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में कमेटी कायम। फलस्तीनियों पर गोली चलाना सेहूनी फौज के लिए खेल बन गया। फायरिंग और गोलाबारी से मजीद 76 फलस्तीनी शहीद। तादाद 53,822 हो गई। इसराइल इमदाद के नाम पर आलमी बरादरी की आंखों में धूल झोंकने लगा। शुमाली गजा अब तक इमदाद से महरूम। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने गजा में इमदाद को आटे में नमक के बराबर करार दे दिया। हौथियों के मिसाइल हमलों से इसराइल में खौफ का माहौल। ब्रिटिश एयरवेज ने परवाजें मनसूख कर दी। खैरपुर में पेशी पर जाने वाले अफराद पर मुखालिफिन की फायरिंग। 3 अफराद मारे गए। वाक़े के बाद मक़तूलीन के वर्सा और मुलज़िमान में फायरिंग का तबादला। 7 अफराद जख्मी। पुलिस ने इलाके में पहुंचकर कंट्रोल संभाल लिया। ओकाड़ा में जीटी रोड पर ट्रेलर की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में एक ही घर के 4 अफराद जान बहक। बाप, 2 बेटे और बेटी शामिल। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने हादसे की तहकीकात शुरू कर दी। फ़लस्तीन में जुल्म का बाजार गर्म। मुस्लिम ममालिक अपनी खामोशी तोड़ें। तमाम सियासी जमातें अहले गजा के लिए आवाज़ बुलंद करें। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान की अपील। 31 मई को मेडिकल फोरम के तहत मुजाहरा। 1 जून को हैदराबाद में एहतजाज का ऐलान। कहा इसराइली मसनूआत का बॉयकॉट जारी रखेंगे। और मुजफ्फराबाद और गिरदोनवाह में तेज़ हवाओं के साथ बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी बूंदाबांदी के बाद मौसम हुआ खुशगवार। आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद, सरगोदा और भावलपुर समेत कई शहरों में बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में भी बादल बरसेंगे। सिंध और बलूचिस्तान में गर्मी की शिद्दत बरकरार। हीट वेव का खदशा। कराची में दर्ज हरारत 37 डिग्री तक जाने की पेशगोई।